السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ کچھ بات کریں گے کہ ثوابی جلسے کے اخراجات کس نے اٹھائے، کس ہوٹل کو مقامی افسر نے حکم دیا تھا، کون سی میٹنگ ہوئی اس سے پہلے، اور خرچہ کس نے کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں کچھ خواتین کے اثر و رسوخ بہت بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بیوروکریسی کے بھی، عام لوگوں کے بھی تحفظات بڑھ رہے ہیں۔ اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ تو چلے آئے، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابھی 2-3 دن پہلے ثوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں اور جلسہ ناکام ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر آپ نے دیکھا بھی اس میں زیادہ سے زیادہ ثوابی کے مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ باہر سے تو کارکن تو چھوڑے، ایم پی ایز اور ایم این ایز تک نہیں آئے۔ عاطف خان جیسا اہم ترین ایم این اے جو مردان سے تعلق ہے، عمران خان کے قریبی ساتھی ہے، وہ بھی شامل نہیں تھے۔ دیر سوات کے کئی ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر بھی اس میں نہیں تھے۔ ہزارہ سے مشتاق غنی بھی شامل نہیں تھے، اور لوگوں کی تعداد جو تھی وہ کل 6.5 کنال جگہ پہ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جلسہ کیا تھا۔ لیکن چلے ہم آج اس پر بات کرتے ہیں کہ اس جلسے کے اخراجات کس نے اٹھائے۔ تو جو میرے انفارمیشن ہے وہ اخراجات مقامی انتظامیہ نے اٹھائے تھے، اور جلسے سے 3 دن پہلے 6 تاریخ کو ثوابی کے مقامی پٹواریوں کو بلایا گیا تھا۔ پٹواری ایک تو مسلم لیگ کے کارکنوں کو پٹواری کا خطاب ملا ہے، لیکن یہ اصل اوریجنل پٹواری ان کا بھی اجلاس بلایا گیا تھا اور ان کے ذمے کام لگایا گیا تھا۔ اب چونکہ سرکاری ملازمین بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کریں، وہ حکم آ جائے، اور ان پٹواریوں کو جب ڈپٹی کمشنر بلائے تو ڈپٹی کمشنر کو تو ضلع میں اپنی ڈپٹی کمشنری کو بحال کرنا ہوتا ہے، اسے اس عہدے پر رہنا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کو خوش رکھے گا، کیونکہ دوسرے دن پھر وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے حکم نہ مانے۔ تو اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ جب اس کی مجبوری بن جاتی ہے، پھر نیچے اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹ لیول تک کے لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، پھر نیچے تحصیلدار اور پٹواریوں تک یہ مجبوری پھیلتی جاتی ہے، اور ایسا ثوابی میں بھی ہوا۔ تو اس جلسے کے لیے کہ بریانی بھی کھانی تھی نا، تو بریانی کا جو آرڈر ملا تھا ثوابی کے مقامی ایک ثوابی کا مقامی ہوٹل ہے، ثمرگل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے مقامی سطح پر۔ تو پھر ان کو چاول کی دیگیں پکانے کا، کوئی کھانے پینے کا انتظام کا حکم بھی ملا۔ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ حکم ملا تھا۔ پٹواری بیچارے بھی پھیل گئے تھے ادھر ادھر کے انتظامات کرنے تھے، اور یوں انتظامات ہو بھی گئے، اور ان انتظامات کے باوجود بھی 7 یا 8 ہزار سے اوپر جلسہ بھی نہیں ہوا۔ البتہ لوگ چاول کے دیگوں پر اور پلیٹیں اٹھائے اس پر ٹوٹ پڑے تھے، وہ ویڈیوز تو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب 5 اکتوبر کو علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا سے جلوس لے کر آ رہا تھا، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمام سپاہیوں نے جانا ہے، فلاں فلاں انسپیکٹر ساتھ ہونا چاہیے، ریسکیو 1122 کے ملازمین کو، اور مختلف اضلاع میں، جس میں چارسدہ، مردان، باجوڑ، خیبر ایجنسی اور ان اضلاع کے لوگ تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ فلاں فلاں گاڑیاں لے کر، اور یہ ڈی جی ریسکیو جو ہے
اس نے ڈسٹرکٹ افسروں کو حکم دیا اور ڈسٹرکٹ افسروں نے مقامی سطح پر سٹاف کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں گاڑیاں لے کر آپ نے اسلام آباد مارچ کے لیے جانا ہے۔ کیا کرتے بیچارے؟ روانہ ہوئے اسلام آباد، یہاں پر گرفتار بھی ہوئے، مار بھی پڑی، جیلوں میں بھی رہے، دہشت گردی کے دفعات بھی لگے، 20-25 دن قید میں بھی گزارے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی حکومت چلائی جا رہی ہے۔ اور یہی سوابی میں بھی ہوا، مقامی انتظامیہ کو حکم دیا گیا تھا۔ اسد کیسر اور اس کا بھائی مقامی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگز بھی لیتے رہے جلسے سے پہلے، اور اس کے باوجود جلسہ ناکام بھی ہو گیا۔ یہ تو ہے ان کی اہلیت۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ تو جب آپ کے یہ کرتوت ہوں گے تو پھر ہم تو بات کریں گے، آپ ٹھیک کام کر لیں ہم تعریف بھی کر لیں گے، لیکن جب یہ کرتوت ہوں گے تو پھر ہم نے تو صحافت کرنی ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے۔ اور مقامی انتظامیہ کے ذریعے جلسہ کروایا، ناکام جلسہ، جس میں 7-8 ہزار سے زائد لوگ تھے بھی نہیں۔ بریانی کی دیگیں بھی آئی، مقامی انتظامیہ نے انتظامات کر لیے تھے، پٹواریوں بیچاروں پر بھی بوجھ ڈالا گیا تھا اور سٹاف پر بھی بوجھ ڈالا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہے پختونخوا میں۔ وہاں پر کچھ خواتین کی بہت اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب صنم جاوید، فلک جاوید، ان کی مثال لے لیں، ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کے اثر و رسوخ کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مثلا ہم ویسے فرض کر لیتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی بہت سی خواتین ورکر ہیں، بہت لائل ورکر ہیں، ہم جانتے ہیں بہت سو کو۔ تو وہ لوگ تو سندھ حکومت میں مداخلت نہیں کرتے، نہ وہ وہاں کبھی دکھائی دیے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بہت سے مسلم لیگ کی بہت لائل کارکن ہیں۔ مثلا ہم مثال لے لیں غزالہ انجم، یا دوسری بہت ساری گمنام ہیں، کارکن ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، یا وہ صوبیہ شاہد صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، وہ جو اسمبلی کے اندر واقع ہوا تھا، بڑی شہرت ملی تھی، لیکن وہ تو کبھی لاہور میں ہمیں دکھائی نہیں دی۔ وہ تو اب یہاں مقامی جو ان کی تنظیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ الٹا ہے، یہاں تو پنجاب سے صنم جاوید آ کر بیٹھ گئی ہیں، اور ان کی اہمیت جو مقامی لوگ بہت سی باتوں سے واقف ہیں، بلکہ کچھ ٹھیکوں ویکوں کی بھی باتیں ہونے لگی ہیں کہ سفارشیں ڈھونڈنے کے لیے، کیا بہرحال چلے اس پہ بات نہیں کرتے کہ ٹھیکیدار کن کے پیچھے آج کل پھرتے ہیں یہ۔ اچھا، ایک اور خاتون نادیہ خٹک صاحبہ، تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، پھر وہ جس طرح سٹیج پر سوابی میں، تو دیکھیں ہر معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ ان کی عزت ہم سب پر فرض ہے، اور یہ معاشرہ ان کو روایتی طور پر بڑا احترام حاصل ہے خواتین کو۔ لیکن کچھ ایسے چیزیں دکھائی دیں گی جس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا، کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا، تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بشرا صاحبہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ایک ایڈوائزر سے تھپڑ بھی پڑا تھا، سنا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس پہ خوش ہونے کی بجائے ہم وہ جو روایات اور جو اقدار ہیں اس کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ سٹیج پر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی، جب کیمروں کے سامنے
عجیب عجیب چہرہ بنائیں گی، باتوں گفتگو کا انداز یہی ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں بیچ میں آئیں گی۔ لیکن کہنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت ہر حوالے سے پسپا ہو رہی ہے۔ ہم اس کے یہ چاہتے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تگڑی ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، جمہوریت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہماری جمہوریت کیا جمہوریت ہے؟ یہاں پر تو ہمیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی ہے، یہاں پہ تو 10 سال کی مارشل لا رہی ہے، اس میں کیا جمہوریت ہوگی؟ آج بھی کیا جمہوریت ہے؟ ایک شہباز شریف ایک کلرک کو ادھر ادھر کر سکتا ہے کیا؟ وہی چیز ہے جو عمران خان کے دور میں تھی۔ تو نہ کہیں کوئی سول سپرمیسی کے لیے کوئی تحریک، وہ میاں صاحب نے لوگوں کو پنجاب کو جی ٹی روڈ پہ نکالا تھا، اب خود غائب ہے اور وہ بیچارے ابھی تک جی ٹی روڈ پر موجود ہے۔ تو دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو اور سیاسی جماعتیں ڈیلیور کریں، لیکن جب سیاسی جماعتوں کا کردار یہی ہو تو پھر اس سے اب آپ جس طرح میں نے بات کی کہ پہلے 5 اکتوبر کے احتجاج میں تمام ملازمین کو حکم دیا کہ اسلام آباد آ جائیں، اور پھر وہ بیچاروں کو گرفتار کر لیا۔ پھر ثوابی جلسے میں مقامی انتظامیہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر ڈپٹی کمشنر کے زیر صدارت صبح شام اجلاس ہونے لگے، انتظامات کو حتمی شکل۔ بھائی ڈپٹی کمشنر کا کیا تعلق ہے؟ انتظامیہ کا کیا تعلق ہے تمہارے جلسوں سے؟ اپنی تنظیم سے کہو کہ وہ انتظام کر لے، لیکن تنظیم کی بجائے انتظامیہ سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ میرٹ، وہ عمران خان بہت بولتے تھے نا، وہ میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے، وہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا۔ اب ہم خان صاحب آپ کے سامنے ہر روز رکھتے جائیں گے کہ میرٹ اور اقربا پروری، یہ جس طرح آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے میرٹ عثمان بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنا کر میرٹ کا جنازہ نکال دیا تھا، اور پھر یہ شہباز گل اور یہ اس قسم کے مسخرے، اور پھر وہ معید پیرزادہ اور وہ جن کو 50 کروڑ کے پروجیکٹ ملتے رہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ آفتاب اقبال اور معید پیرزادہ اور عمران ریاض اور یہ سارے ڈرامے جو میڈیا میں آپ کرتے رہے، اور عثمان بزدار اور ان لوگوں کو شہزاد اکبر اور فرا گوگی اور یہ سارے ڈرامے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس وقت جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ کب تک یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے رہیں گے، ان کو جذباتی بناتے رہیں گے؟ میں نے 2 دن پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں ایک ایٹا ہے اور دوسرا سی ٹی ایس پی یا سی ایس ٹی پی، بہرحال اس طرح کا 2 ایجنسیاز ہیں، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے لوگوں کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بھرتی کیا گیا ہے، گریڈ 16 تک کے لوگوں کو، حالانکہ گریڈ 11 سے اوپر کمیشن کے ذریعے آئیں گے، لیکن وہاں پہ ڈائریکٹ بھرتیاں ہوئی تھی۔ اور وہ تو چھوڑے، ابھی گومل یونیورسٹی میں علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان کے گومل یونیورسٹی میں کتنے لوگوں کو بھرتی کیا ہے؟ کیا ایٹا ٹیسٹ کے ذریعے گئے ہیں؟ کیا کمیشن کے ذریعے گئے ہیں؟ کسی ایگزام کے ذریعے گئے ہیں؟ اور وہ چھوڑیں، 350 وکلاء، 350 وکلاء سے زیادہ، اس سے تعداد زیادہ ہے، ان کو لا افسر سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور کہاں تک تعیناتیاں ہونے لگی ہے۔ پچھلے دنوں قاضی انور جو انصاف لائرز فورم کے صدر ہیں، بزرگ وکیل ہیں، تو انہوں نے اجلاس بلایا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو لسٹیں بھجوائی تھی کہ ان لوگوں کو لگانا ہے، اور ابھی تک نہیں لگائے۔ تو وزیر اعلیٰ اس دباؤ میں آئے اور فوری طور پر میٹنگ بلائی، اور وہ لسٹیں جو قاضی انور نے، یہ قاضی انور پہلے اے این پی میں ہوتے تھے، اب آخری عمر میں پی ٹی آئی میں چلے گئے، کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ تو انہوں نے وہ لسٹیں بھجوائی تھی، اب
ان 350 سے زائد وکلاء کو ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے چیف منسٹر ہاؤس سے کہ ان کو فلاں فلاں جگہ پر تعینات کرنا ہے. جو نگران دور میں جن کی جو تعیناتیاں ہوئی یا پہلے ان کو ہٹا دے اور ان کو رکھ لے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے ہر جگہ پر اپنے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ پھر سے وہی صورتحال سامنے آئے جو 8 فروری کو آئی؟ اور کون کہتا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی والے پورے صوبے میں جیت گئے تھے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لے، ہم ان کے سامنے کچھ ایویڈنسز رکھ لیتے ہیں. ادھر تو فارم 47 کے نعرے لگاتے ہیں پنجاب میں اور ادھر نہیں لگاتے. ادھر یہ نہیں کہ ادھر کہیں اور دھاندلی نہیں ہوئی. مثلا جو پشاور، حیات آباد اور اس علاقے سے جو ایم پی اے بنا ہے وہ 5ویں نمبر پر تھا، لیکن تیمور جھگڑا کو ہرانا تھا. تو اگر پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ پشاور سے باہر دوسرے اضلاع میں دوسروں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی دوسروں کے ساتھ اس سے زیادہ ہوئی ہے. اگر میرٹھ کی پامالی دوسروں نے کی تھی تو پی ٹی آئی وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. اگر پٹواری اور تحصیلدار کا استعمال دوسری جماعتوں نے کیا تھا تو پی ٹی آئی کچھ اس انداز سے کر رہی ہے کہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. ابھی سوابی کے جلسے کا ذکر میں نے کیا اور یہ ہر جگہ ایسا ہونے لگا ہے. اور ایسا تب تک ہوتا رہے گا جب تک جذباتی طور پر لوگ اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے. وہ اس کا احتساب نہیں کریں گے، سوال نہیں اٹھائیں گے، پوچھیں گے نہیں، میرٹ پر پرکھیں گے نہیں، دیکھیں نہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ سچ کتنا بولتے ہیں اور یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں. جب تک اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے.